ایک چھوٹی سی گزارش کروں گا پھر میں اجازت لے لوں گا سر. جی سر. دو علمی چیزیں ہیں جن سے آپ سے جواب چاہیے نا. ایک تو سر یہ ہے کہ ہر شخص جو ہے نا، عام شخص، میں کسی مولوی کی، کسی محدث کی، کسی مناظر کی بات نہیں کر رہا، ایک عام شخص ہے جس کا دماغی توازن درست ہے، اس کا نیٹ ریزلٹ وہ کیا چاہتا ہے؟ وہ چاہتا ہے میں جنت میں چلا جاؤں. یہی چاہتا ہے نا سر. جی سر. جنت جانا کوئی نہیں چاہتا. تو وہ یہ عام لوگ یہ کہتے ہیں بھی کہ اگر ہمارا رسالت پر، نبوت پر، قیامت پر، فرشتوں پر ایمان ہے جیسا کہ قرآن کی آیات سے واضح ہے، تو ہمیں یہ واضح طور پہ بتا دو کہ قرآن میں کس جگہ لکھا ہے، یا کوئی صحیح حدیث بتا دو کہ ہم سے قبر میں یا حشر میں ولایت علی، امامت علی کا سوال ہوگا، کیونکہ ہم جنت جانا چاہتے ہیں، ہم جہنم نہیں جانا چاہتے. ایک یہ پوائنٹ ہو گیا نجات کے متعلق کہ بھئی ہمیں یہ گارنٹی چاہیے کہ روز قیامت ہم جنت جائیں گے، جہنم نہیں جائیں گے. تو یہ آپ اس کو کیوں ہم اہل بیت علیہ السلام کی اتباع کریں؟ اس کا جواب یہ ہے میرے عزیز، اس کا جواب یہ ہے، یہ ایک سند کے ساتھ نہیں ہے، یہ بہت سارے اسانید کے ساتھ ہے. اور انجینئر صاحب کو اس بات کو سمجھنا چاہیے اور دوسرے مخالفین کو بھی سمجھنا چاہیے. آپ کا جو پہلا پوائنٹ تھا کہ اگر ہم قرآن و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں، نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، حج بجا لیں، حرام نہ بجانا لیں، تو ہماری نجات ہوگی. اہل بیت علیہ السلام کو ماننے کی کیوں ضرورت ہے؟ تو اس کا جواب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دیا ہے. کتاب ہے مسند احمد بن حنبل، جلد نمبر 18، چھاپ مؤسسۃ الرسالہ. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے، صفحہ نمبر 114 میں حدیث نمبر ابو سعید خدری سے روایت ہے، حدیث صحیح، یہ حدیث صحیح ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ انی قد ترکت فیکم ما ان اخذتم به لن تضلوا بعدی. میرے بعد میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، میرے وارث ہیں، اگر ان کی اتباع کرو گے کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے. کون ہے وہ؟ کتاب اللہ، ثقلین ہوں، ایک کتاب اللہ ہے، ایک کتاب اللہ ہے، دوسرا کیا ہے؟ عطرت اور اہل بیت علیہ السلام، عطرت اہل بیت. اچھا، اللہ آپ کو بلا کرے. یہ صحیح سنن ترمذی ہے، محمد ناصر الدین الالبانی کی، جلد نمبر 3، ریاض میں کتاب چھپی ہے، حدیث ثقلین، ان اخذتم به لن تضلوا، لن تضلوا کے ساتھ البانی نے کہا صحیح ہے، ٹھیک ہے نا؟ کتاب اللہ وعطرت اہل بیت. دوسرا حدیث، انی تارک فیکم ما ان تمسکتم به لن تضلوا بعدی، کتاب اللہ وعطرت اہل بیت، البانی صاحب نے کہا صحیح، یہ حدیث صحیح ہے. اچھا، یہ آپ کہیں گے کہ یہ عطیہ اوفی کی طریق سے ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو دوسری طریق سے میرے عزیز، اتحاف الخیرۃ المہرہ بزوائد المسانید العشرہ، تالیف البوصیری، الجزء التاسع، مکتبۃ الرشد الریاض میں کتاب چھپی ہے. یہ علی بن ابی طالب علیہ السلام رواہ اسحاق ابن راہوی بسند صحیح، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غدیر خم میں یہی کہا تھا، وقد ترکت فیکم ما ان اخذتم به لن تضلوا کتاب اللہ واہل بیتی. میں تمہارے درمیان وہ چھوڑ کے جاتا ہوں کہ اگر اس کی پیروی کرو کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے. او بھائی، گمراہی سے بچنا ہے نا، ضلالت سے. گمراہ آدمی جنت نہیں جاتا، گمراہ آدمی جہنم جاتا ہے. آپ کو نجات چاہیے نا، نجات. اہل بیت علیہ السلام، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل بیت علیہ السلام کی اتباع میں ہے. اچھا، یہ شرح مشکل الآثار ہے، ابو جعفر الطحاوی کی، جلد نمبر 5، چھاپ مؤسسۃ الرسالہ. یہاں پر ملاحظہ فرمائیے، بلی دوسرے سند کے ساتھ غدیر خم والی حدیث کہ انی قد ترکت فیکم ما ان اخذتم به لن تضلوا کتاب اللہ واہل بیت. اور اس نے کہا حدیث حسن وله طرق وشواہد یصح بها. شعیب الارناؤوطی جو اتنا بڑا وہابی ہے، اس نے، دیکھیں البانی بہت بڑا کٹر انٹا شیعہ وہابی، اس نے تصحیح کیا، اس نے بھی اس کی تصحیح کیا، ارناؤوط نے. مسند احمد بن حنبل جو میں نے دکھایا تھا وہ ارناؤوط کی تصحیح تھی. یہ اتنا کٹر انٹا شیعہ، اس نے بھی کہا صحیح ہے. یہاں پہ بھی اس نے تصحیح کیا، ٹھیک ہے نا؟ حدیث ثقلین کس صیغے کے ساتھ کہ اگر ان کی اتباع کرو گے کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے. تو گارنٹی کس میں ہے میرے عزیز؟ جن ابو بکر عمر کی تم بات کرتے ہیں نا، انہی کی گارنٹی پیغمبر نے ان کو گارنٹی نجات کی دی تھی، اس شرط کے ساتھ کہ اہل بیت علیہ السلام کی اتباع کریں. اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد، اچھا اس کے طرق بہت زیادہ ہیں، اس سے مزید میں آپ کا وقت نہیں لیتا، آپ کے دوسرے پوائنٹ کی طرف جاتا ہوں. دوسرا پوائنٹ آپ کا یہ تھا میرے عزیز میرے بھائی کہ آپ نے فرمایا کہ ہمیں صحیح سند کے ساتھ حدیث دکھائیں.
امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صلح کے متعلق، تو اس میں صلح کے اجزاء کیا تھے؟ میرے عزیز، میرے بھائی، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ بعض چیزیں